Hello and Assalamu alaikum people. This is your host Sean and we are back with the program Nakara-e-Haq. Just moments before آپ لوگ سن رہے تھے ہمارے آسٹریلیا کے بیورو چیف سے ان کے ویوز پارٹی کے اوپر، اور اسی کے بالکل ساتھ ساتھ آپ سن رہے تھے یو کے ہمارے بیورو چیف راول راٹ صاحب سے کہ کتنے لوگوں کی ڈفرینٹ رائے ہے پولیٹیکل پارٹیز کی جو انٹرنیشنل ابراڈ رہتے ہیں. ابھی ہم اس وقت we were trying to get in touch with قمر زمان کائرہ صاحب، لیکن ان سے بات نہیں ہو سکی. So let's give him a call right now and try to see if we can talk to him. Hello. السلام علیکم قائرہ صاحب، دس از شان اینڈ the program is Nakara-e-Haq. سوری لاسٹ ٹائم تھوڑا آپ سے مس ہو گئی تھی. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. قائرہ صاحب، سب سے پہلا اینڈ ویری امپورٹنٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی وی ور ٹاکنگ ٹو آر آسٹریلیا بیورو چیف اینڈ دا بیورو چیف ان UK. ان کے ویوز یہ تھے کہ دی پاکستان پیپلز پارٹی کی پاپولیرٹی ہیز ڈائڈ ڈاؤن. ایسا کیوں ہوا ہوگا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی پاپولیرٹی کو پچھلے 5 سال میں چیف جسٹس صاحب نے اور میڈیا کے خاص سرکل نے بہت زیادہ ہیمر کیا. وہ سٹوریز جن کا کوئی وجود نہیں تھا اور وہ پکچر کسی فیصلے کا حصہ نہیں تھے، اس کو اتنا پلے اپ کیا گیا کہ پبلک اوپینین ہمارے خلاف وال ہوا. باوجود بہت کچھ ڈلیور کرنے کے ایک تاثر بنایا گیا کہ ہم کچھ نہیں کر رہے. ہاں غلطیاں ان کی کوئی شک نہیں ہے، کچھ کوتاہیاں لوگوں نے کی ہوں گی، لیکن ہمارے ساتھ 2013 کے انتخاب میں جو صورتحال بنائی گئی اور پھر آج جو وزیر اعظم کے ایڈوائزر رہے وہی اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر وزیر بنائے گئے، اور انہوں نے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ شدید گرمی میں الیکشن کے دنوں میں 18-20 گھنٹے تک بڑھایا، جس سے پبلک جو ویٹ تھی وہ ہمارے خلاف گئی. اور 2013 کے انتخاب میں ہمیں سلور ووٹ ملے لیکن باقی علاقوں سے کم ملے. اس طرح بھی وہی اسٹینڈ آلموسٹ رہا. سندھ کے اندر تو ہمارے ووٹ پہلے سے بڑھے ہیں، ہمارے پروپوزل نمبر 80 مسلم لیگ سے بھی زیادہ آیا ہے، لیکن پنجاب یقیناً ہمارے لیے سیریس کنسرن ہے، کچھ شہر میں کنسرن ہے، کچھ پاکستان میں کنسرن ہے، ہمارے لیے پریشانی ہے. اور پیپلز پارٹی اس کو کم بیک کرنے کے لیے کے لیے کوششیں کرتی ہے. اس سے پہلے بھی ہم سے مشکل وقت آئے تھے اور ہم نے کم بیک کیا تھا. بھٹو صاحب کی شہادت، CB کی شہادت، اور ایک وقت وہ آیا جب ساری اسٹیٹ ایجنسیز ہمارے خلاف ہوئی تو انہوں نے ہمیں صرف 17 سیٹیں دی. اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے فائٹ بیک کیا تھا اور اب بھی انشاءاللہ فائٹ بیک کریں گے. رائٹ سر، آپ نے ابھی ایک اینکر کا ذکر کیا، آپ نام بتائیں گے کون اینکر تھے؟ نام خیر کیا بتانے، وہ ماضی ہے اور ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ کون سے لوگ تھے جو ہمارے خلاف چیف جسٹس صاحب اپنی عدالت میں بیٹھ کے جو فیصلے تو نہیں کرتے تھے، جو اسٹرکچر پاس کرتے تھے ان پہ سٹوریز چلتی تھی، ان پہ فکر چلتے تھے. ہے کہ ہمارے ملک کے اندر دنیا بھر میں ہی لیکن ہمارے ملک میں خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا بہت طاقتور ہے، اور انہوں نے جو سپریم کورٹ کے اندر ایسی صورتحال ہو کہ آپ وزیروں کو بھی فون نہیں ہوگی، لیکن وہاں بیٹھے ہوئے جرنلسٹ جو ہیں وہ کانوں کو فون لگا کے ٹکٹ چلا رہے ہوں، اور ایسے ٹکٹ جن کا کسی فیصلے کا حصہ نہ ہو، تو کسی ججمنٹ میں ریفلیکٹ نہ ہو، جس میں کوئی جزا سزا نہ ہو، لیکن ایک جماعت کو روز رگیدا جائے، اس کے لوگوں کو، سیکٹریوں کو، ان کو بلا لیا جائے اور پھر اس کے وزیر اعظم کو ایک ناکردہ گناہ میں اس طرح سزا دے دی جائے. تو یہ ایک فیکٹر تو بہت سارے. رائٹ سر، ایک اور بڑا امپورٹنٹ ویو انٹرنیشنل آڈینسز سے آیا ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ فیوریٹ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سمجھتے ہیں، لیکن ان کو تھوڑا سا ان ایکسپیرینسڈ مانتے ہیں پولیٹیکل سائڈ سے. وہ کہتے ہیں کہ اگر زرداری صاحب پارٹی کی قیادت کو ہی دیکھتے رہیں تو زیادہ بہتر ہے. آپ کے کیا ویوز ہیں اس چیز کے بارے میں؟ بلاول صاحب تعلیم سے فارغ ہو کے اب انہوں نے پارٹی کا جو عملی کام شروع
کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. بلاول صاحب جو حاصل کر رہے ہیں ان میں فہم کا کوئی کمی نہیں ہے, ان میں علمیت کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن بہرحال ہر نوجوان آدمی لڑکا لڑکی جب اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے, وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو تو اس کو گریجولی اس کو سیکھنا پڑتا ہے. یہاں تک تو یہ بات درست ہے. بلاول صاحب اپنی پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں, زرداری صاحب کا تجربہ بھی موجود ہے اور ان کے ساتھ ان کے باقی سینئر دوستوں کی بھی ٹیم موجود ہے. رائٹ سر, ایک اور کوشچن تھا رینجرز کے حوالے سے. بہت زیادہ گہما گہمی ہے فار دا لاسٹ 2 days. A lot of people are concerned کہ رینجرز آئیں گی نہیں آئیں گی, ان کو ان کے اختیارات دیے جائیں گے نہیں دیے جائیں گے, کیا ماجرا ہے سر یہ؟ رینجرز تو وہاں موجود ہے, رینجرز کو تو وہاں سے ہٹانے کی بات ہی نہیں ہے. رینجرز کو آلریڈی جنرل وہاں پہ لا اینڈ آرڈر موجود ہے. کچھ مخصوص اختیارات تھے جو رینجرز کو دیے گئے, اس کے اوپر کچھ سامنا کر سکتے. رائٹ, کچھ مخصوص اختیارات تھے جو رینجرز کو دیے گئے, وہ اب اس کی ایکسٹینشن کا ایشو ہے, وہ بھی میرے خیال میں ہو جائے گا. رائٹ سر. سر ویری ویری پرسنل کوشچن. بہت لوگوں نے یہ کوشچن ہمیں پٹ کیا تھا آپ سے پوچھنے کے لیے. اٹ از ویری ریلی آف پالیٹکس. بہت سارے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا تجزیہ بہت اچھا ہے ٹی وی پر اور آپ تجزیہ بہت زیادہ دے رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ. از دیر اینی چانس آف بیکمنگ نیوز پرسن اور نیوز پرسنل؟ نیوز پرسنل مینس میں کوئی میڈیا کے ساتھ لنک ہو جاؤں؟ جی دیکھیے, میں ایک پولیٹیکل کارکن ہوں اور میرے لیے ایک سیاسی کارکن رہنا زیادہ بڑا کام ہے. میڈیا پرسنز بڑے ذہین لوگوں کا کام ہے, بڑے محنتی لوگوں کا کام ہے, اور اس میں بڑے لوگ ہیں. میں تو کچھ اپنے دوستوں سے پوچھ پاچھ کے گزارا کرتا ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ جہاں جہاں ہم ہیں اپنی اپنی جگہوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت پولیٹیکل اسپیس میں زیادہ, پولیٹیکل ایریا میں زیادہ اسپیس ہے, زیادہ ضروری ہے کام کرنا. تو اگر کچھ تھوڑا بہت بندے کو آ جائے گی, تجربہ آ جائے, کچھ سیکھ لے, تو اس کو اپنے فیلڈ سے زیادہ خدمت کرنی چاہیے. Right. Sir, last and final question before we let you go. I know you are very busy right now, اور تھوڑا busy بھی ہیں. MQM has swept the with a big margin right now, اور ان کا they are ready to portray their mayor Rao. ان کی powers یا ان کے اختیارات ان کو دیے جائیں گے یا they will have to demand for it? دیکھیے, MQM is a reality of Karachi. And this is not the first time that they have gained this power. Lost many years of elections. They have demonstrated their power, their vote power out there, and there is nothing abnormal. But of course, in these circumstances, there was oppression in Karachi, and they were claiming that it is against them. So that's why ان کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ ان کو اسپیشل ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں MQM میں ان کا, اس کے پہلے بھی ان کے میئر رہے ہیں اور اب بھی ان کا حق ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے. رائٹ سر, 10 دسمبر ہیومن رائٹس ڈے منایا جا رہا ہے. آپ کے لحاظ سے پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کی کیا ویلیوز ہیں؟ پاکستان میں ہیومن رائٹ سچویشن کمپیریٹیولی امپروو ہوئی ہے, لیکن بہت ساری صورتحال خراب بھی ہے. یہاں ہیومن رائٹس اسٹیٹ وائلیٹ کرتی رہی ہے ماضی میں, لیکن اب وہاں بہت بہتری آ گئی. پولیٹیکل سائڈ پہ بھی, اویئرنیس بھی, میڈیا کی اویئرنیس بھی. لیکن اگر ہم کہیں کہ بہت سیٹسفیکٹری ہے تو ایسا نہیں ہے. دہلی کے صورتحال میں بھی کافی بہتری آئی ہے. ایک معاشرے کو جب انٹالرنٹ بنایا گیا بڑی محنت اور کوشش کے ساتھ, اب اس کو ذرا سافٹ کرنے میں ٹائم لگ رہا ہے. ہمارے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں, لیکن پہلے سے نسبتاً بہتری آئی. Right, sir. Thank you so much, Qamar Zaman Kaira Sahab, for giving us your time, and we wish very best future. So people, you have seen the reaction and the comments by Qamar Zaman Kaira Sahab. We are very thankful to him for giving his time. But you can also see, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت mixed comments ہمیں مل رہے ہیں from
متحدہ قومی موومنٹ, فرام پاکستان پیپلز پارٹی, فرام PTI, اور بہت سارے ایشوز. کل ایک بہت امپورٹنٹ, پرسوں سے بلکہ ایک امپورٹنٹ ایشو ریز ہوا تھا کہ دو لوگوں کا سننے میں آیا تھا کہ they have resigned from PTI, they gave their resignations. One was Ali Zaidi from PTI and the other one was Arif Alvi صاحب. But I presume کہ جو ہماری سورسز ہیں اس سے ہمیں پتا چلا ہے کہ the resignations have not been accepted yet. ابھی تک ان کے ریزگنیشنز کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی پوزیشنز کے اوپر رہیں اور اس کو برقرار رکھیں. تو we will try to get a little more comments from someone from this thing as well, کہ ایسا کیوں ہے اور ایسا کیوں کیا گیا. As well as that, we want to thank all of you guys who have joined us from 6 o'clock on this live transmission where we had both of our bureau chiefs from Australia and UK and the very senior member of Pakistan People's Party, Qamar Zaman Kaira sahab. So stay tuned with us and inshallah we'll get you more from this platform. HRNW News, حق کی بات آپ یاد رکھیے گا.